کنول صاحبہ یہ فرمائیے گا سب سے پہلے تو یہ کہ 26 مارچ کا اعلان تو اب پی ڈی ایم نے کر دیا ہے اور میرا خیال یہ حتمی اعلان ہے اور اگر یہ مارچ ہو گیا تو حکومت کے لیے بڑا مشکل وقت آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب. آپ نے کہا میں لڑائی میں پیش تھی. میں بالکل لڑائی میں پیش نہیں تھی. میں اسمبلی کی کاروائی میں پیش تھی. میں نے نہ اٹھ کے ہاتھا پائی کی ہے نہ کسی کے ساتھ گالی کلوز کی ہے. میں اپنی جو نشست تھی اس پہ بیٹھی ہوئی تھی اور جو ایجنڈا چل رہا تھا اس کو بڑے طریقے سے فالو کر رہی تھی. آج تو خواتین میدان میں تھی, دیکھا وہ جو میدان میں تھی ان کے ذرا فوٹیجز نکالیں, ان میں آپ کو میں اپنی سیٹ پہ بیٹھی نظر آؤں گی. میدان میں آپ کو اپوزیشن کی خواتین اور بالخصوص پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی خواتین کون کون خواتین تھی پیش اس میں؟ وہ آپ نکالیں, آپ کو سامنے نظر آ جائیں گی. آپ تو تھی نا وہاں پہ. میں تو سامنے بیٹھی بھی دیکھ رہی تھی, کافی ساری تھی. شزا فاطمہ تھیں, رومینہ خورشید عالم صاحبہ تھیں اور شازیہ مری صاحبہ تھیں اور بھی بہت ساری تھیں جو ساری سامنے آ کے بیٹھی ہوئی تھیں. اور یہ جو گنگنا کے گالی گلوچ ہو رہی تھی یہ وہاں سے ہو رہی تھی. ویسے خواتین کو ایسا کرنا چاہیے؟ ویسے دیکھیں اسمبلی میں کوئی خواتین اور مردوں کی ڈسکریمنیشن نہیں, سارے ممبران ہوتے ہیں اور میرے خیال میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, سب کو ہی اس کو فالو کرنا چاہیے. ہاتھا پائی, گالی گلوچ یا جو آوازیں کسنے کا سلسلہ ہے اس کو کم ہونا چاہیے. اوکیجنلی کر لیا کریں, لیکن اگر آپ مستقل اس طرح کریں گے تو پھر نہ ایجنڈا فالو ہوتا ہے, نہ آرڈر آف دا ڈے پہ آپ چل سکتے ہیں, نہ کوئی سپیچ اس طریقے سے ہوتی ہے. چلے ہم تو سارے بیچ میں ہوتے ہیں, ہم سن بھی لیتے ہیں, ہمیں سمجھ بھی آ جاتی ہے, لیکن جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس سارے پروسیس سے سخت آوازار نظر آتے ہیں. ٹھیک ہو. اور جس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں, جس کو یہ سیاست کہتے ہیں اور ایوان کے تقدس اور اس پہ اتنے بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں, جب اس طرح کے ممبران گورنمنٹ کی زیادہ ذمہ داری نہیں بنتی, آئین کی کاپیاں اٹھا کے پھینکتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ تو آپ آئین کی پاسداری نظر نہیں آتی. 2013 سے لے کے 2018 تک تو یہی ہوتا رہا اور آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے اس وقت یہی کام میں تو نہیں تھی جناب ایوان کا حصہ اور مجھے نہیں معلوم کہ کاپیاں پھاڑی جاتی ہیں یا آئین کی جو کاپی ہے, جو آئین کا ایک مسودہ پھاڑی گئی تھی 2014 میں, بلکہ جب بھی ہوا ہے غلط پی ٹی آئی کے میں سمجھتی ہوں جاوید صاحب اس کو وہ گھیراؤ کر لیتے تھے اسپیکر. آج بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے بارہا کہا کہ آپ بات چیت کریں, اچھے طریقے سے بات چیت کریں, ڈسکشن کریں, لیکن ہوتا یہ کہ اندر اسپیکر کے چیمبر میں تو ڈسکشن اور ایگریمنٹس فرق کیے جاتے ہیں, باہر آ کے آپ ظاہر اگر آپ اس وقت قومی اسمبلی میں نہیں تھی, لیکن آپ کو یہ یاد تو ہوگا کہ اس وقت پی ڈی ایم میں معذرت چاہتا ہوں, پی ٹی آئی یہ اعلان کرتی تھی کہ ہم ایوان کی کاروائی نہیں چلنے دیں گے, لیکن آج وہی اعلان پی ڈی ایم کر رہی ہے. جاوید صاحب پھر آپ کی میموری میرے سے بہت پیچھے کی ہے, وہ ذرا اٹھا کے دیکھیں ایوان میں تو پھر اور بھی بڑا کچھ ہوا. ہم نے بڑی گالی گلوچ بھی سنی, بی بی جس وقت اندر آیا کرتی تھی, بی بی کی موجودگی میں میرے پاس وہی سلسلہ چلتا رہا. میں بالکل نہیں چاہتی, میں نے تو اپنی چاہت کا اظہار کر دیا. بڑا آسان میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک سیولائز طریقے سے بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی جس دن سے حکومت آئی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت, ہمیں یہی ہاسٹائل انوائرمنٹ ملا ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ اس کے ایوارڈز ہمیں دینے چاہیے. ہمارے وزیر اعظم وہ شخص ہیں جنہوں نے کان میں لگا کے اور اس کے بعد سپیچ کی, اور سامنے یہی خواتین تھی جو کھڑی ہو کے گالی گلوچ بھی کری تھی اور پروٹیسٹ بھی کری تھی. آج تک میرا خیال ہے کہ کوئی اپوزیشن کو سپیس نہیں مل رہی, اپوزیشن کو پہلے دن کون سی سپیس نہیں مل رہی تھی. مجھے آپ دکھا دیں کہ پی ٹی آئی کی جب لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے اور 2013 میں اگر نواز شریف صاحب کو سپیچ نہ کرنے دی گئی ہو, ایوان میں آپ نے پرائم منسٹر کی پہلی سپیچ تو آپ کم از کم انٹرٹین کرتے ہیں, اس کو تو سن لیتے ہیں. جو یہ ارادہ کر کے آئے ہوں کہ ہم نے انہیں بیٹھنے نہیں دینا, ہم نے ان کو چلنے نہیں دینا اور یہ شور مچانا, یہ تو فرسٹ ٹائمر ہے. بھائی ڈیموکریسی میں فرسٹ ٹائمر آنا کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریسی فلرش ہو رہی ہے. اس کا یہ موروثیت کے چمچہ گیری جو کر رہے ہوں ان کے لیے ظاہر ہے اپنے خاندان کے لوگ, پھر انہی کے خاندان کے لوگ اور ان کے پیچھے غلام. لیکن ڈیموکریسی میں 26 مارچ کا سوال دوبارہ کروں گا آپ سے, لیکن پہلے آپ کا جو میں رسپانس لے لوں. 26 مارچ چھوڑ کے 4 مارچ 10 مارچ 15 مارچ جب ان کا دل چاہ رہا ہے کر لیں. ابھی تو بڑی مشکل سے پی ڈی ایم کی آپس میں ایلفی لگا کے آج کوئی جوڑ توڑ ہوئے. ابھی پہلے دیکھیں کہ ان کے جوڑ کتنے عرصہ چلتے ہیں. سارے جوڑ ہلے ہوئے تھے, کسی ایک چیز پہ بھی کنسنسس نہیں تھا. ابھی پہلے دیکھیں کہ 26 مارچ تک یہ ایلفی ان کو روک سکے گی یا فارغ ہو جائے گی. شہزاد صاحب آج تھی آپ ایوان میں ویسے؟ جی بالکل. تو آپ کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا, تو آپ کو کیا محسوس ہوا؟ کیا اپوزیشن کو بڑے دل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جاوید چودھری صاحب پروگرام میں بلانے کا. آپ تو جس طرح محترمہ نے کہا ہے کہ ایوان میں یہ نہیں ہونا چاہیے, میں تو سمجھتی ہوں یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو 2014 میں ڈی چوک پہ جو الفاظ بولے گئے, جو زبان استعمال کی گئی اور جس طرح ریاستی اداروں پہ
हल्ला बोला गया था वो भी नहीं होना चाहिए था। ये वही कल्चर है डी चौक का 2014 का जो आज ईवान में आप देख रहे हैं। अगर आप फुटेज पूरी तरह उठा के देख ले, जो क्वेश्चन आ रहे हैं जिसपे कि न सिर्फ गवर्नमेंट अपोजिशन तमाम पार्टियों का ये एक यूनानिमस हमारा एक डिसीजन हो गया था एडवाइजरी कमेटी में कि क्वेश्चन आर एटलीस्ट आप उस पे कोई ना गवर्नमेंट ना अपोजिशन उसमें कोई हल्ला गुल्ला करेगी, बल्कि उसको स्मूथली रन किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली कि वज़रा जो हैं या तो वो ईवान में नहीं आते या जो जवाब देते हैं वो गैर तसल्ली बख्श है। अब तो आ रहे हैं। और आज का अगर मैं कहूं आज की एनर्जी पे क्वेश्चंस थे तो जो मिनिस्टर उमर अयूब साहब उन्होंने जवाब में क्या दिया, अगर आप थोड़ा वो क्लिप भी चला लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बात शुरू कहां से हुई है। जनाब ये इस तरह कहना कि ये टोटल मलबा आप अपोजिशन पे डालते हैं, आपने जब देखना है तो फिर एक क्लिप नहीं देखें गवर्नमेंट के मुताबिक, आप पूरा प्रोग्राम देखें। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे हल्फ लिया हुआ है सॉवरेनिटी का, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का, यहाँ पे तो ईवान में तो मेंबर्स के सर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो तो इस तरह आप एक दूसरे पे झपट रहे हैं कि जैसे खुदा ना ख्वास्ता कोई यहाँ पे दुश्मन पे हमला किया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेट है, बहुत बदकिस्मती है। अगर जो भी मैं समझती हूँ कि इसकी पहल जिस तरफ भी से होती है ये बहुत ही अफसोसनाक है, गलत है, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगी, मैंने पहले भी एक दो प्रोग्राम में ये आप इसी के प्रोग्राम में कहा था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल असेंबली एथिक्स कमेटी बनी। क्यों बनी? इस तरह के जो हालात आए, ये हालात कमेटी कौन रन कर रहे हैं? उसको हेड कर रहे हैं जी परवेज साहब, परवेज खटक साहब खुद नजर नहीं आते, वो उस कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाते। सेकेंडली जब रिग्ड इलेक्शन हुए पार्लिमानी कमेटी बनी, उसको कौन हेड कर रहा है? परवेज खटक साहब, उसकी एक मीटिंग नहीं हुई। और यही चीजें जब तसलसल के साथ चलती हैं और अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता तो अब खुद ये कहना है कि अगर मैं ना चाहूं तो गवर्नमेंट खत्म हो जाए और खुद गायब नजर नहीं आते। कमल साहब ये फरमाइएगा कि जब परवेज अशरफ साहब एक प्राइम मिनिस्टर हैं, वो रहे हैं, और जब वो 4 मरतबा कोशिश करेंगे, 4 मरतबा उनका माइक बंद होगा, और जब आप लोगों की तरफ से राजा रेंटल के नारे लगेंगे, तो आपका क्या ख्याल है, अपोजिशन को खामोश करना चाहिए? फिर देखिए ये तो बहुत बाद में हुआ ना, उससे पहले जो सारी बातें हुई वो जूता उठा के इनके एक मेंबर ने दिखाया सामने से, फिर इनके मेंबर एक आ गए जिस वक्त फवाद चौधरी साहब बात करे थे, वो गालियां देते रहे, मुंह पे पास खड़े होकर गालियां देते रहे, बाजू चढ़ाते रहे। कौन वैसे कौन थे? आगा रफीउल्लाह साहब आए, एक और जो इनके मौलाना साहब है, मुझे उनका नाम नहीं आता, लेकिन वो भी आके, मेरे पास क्लिप्स है, मैं भेज देती हूँ, अभी चलाएं, आपको नजर आ जाएगा। आपको सिर्फ आप बीपर लगा दें, उनकी जुबान के हिलने से आपको पता लगेगा कि कौन सी गालियां चल रही थी। सामने आके थ्रेटन कर रहे हैं, मारने की कोशिश की जा रही है, डिप्टी स्पीकर पे अटैक कर दिया। इतने सीनियर मेंबर हैं नवीद कमर साहब, इतना उनका आज ब्लड प्रेशर शूट किया कि उन्होंने जाके उस पर अटैक कर दिया। तो ये तरीकेकार नहीं है। और ये जो फरमानी है, कभी-कभी आपको ये फीलिंग होती है कि 2014 का कल्चर डी चौक का ये कल्चर, डी चौक डेमोक्रेसी कल्चर था। इससे पहले भी ये कल्चर हमने देखा, जावेद लतीफ साहब ने ट्रैक्टर ट्राली की, आज भी नारे लगवाए, और भी बहुत सारे नारे लगवाए जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती। इस तरह के हालात ऐसे ही थे, बिल्कुल ऐसे थे। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने नून लीग की जो कहीं नहीं देखे जिस तरह के खवातीन आज कर रही हैं, इनके वो मेंबरान जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जाके लड़ते रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथापाई करते ना, मेरे पास वो मौजूद है। ये बातें ना करें कि पीटीआई को आज आप लोग अदरिंग करते हैं कि जी ये आए तो अब हम बहुत फरिश्ते थे सारे। मेरे पास वो ज़बानें, मेरे पास खालिद खरन साहब की ज़बानें भी मौजूद है कि वो जिस तरह की गाली के लिए होते थे, वो स्पेस पाकिस्तान वाले ने गाली नहीं, आजकल के जो हालात वाले स्टार्ट टोटली डिफरेंट, नहीं बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। बिल्कुल इनकी बाइसनेस है, इनकी डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है कि सिर्फ इन्होंने अदरिंग करनी है क्योंकि इन्होंने एक अपना दुश्मन आइडेंटिफाई कर लिया। रिग्ड इलेक्शन ये फरमा रही है, रिग्ड इलेक्शन की कोई सबूत होते हैं? आप अगर चलें बिलफर्ज रिग्ड इलेक्शन 2013 में आपके पास सबूत थे? बिल्कुल थे, हमने दिए, सारे फोरम्स पे दिए। जब हम एंटरटेन नहीं हुए तब हम डी चौक पे गए। और जब इलेक्शन उसके बारे में नतीजा क्या निकला? तो उसका एक मिनट ना, जावेद चौधरी साहब आप उनके वकील ना बने, मुझे तो वैसे मैं बात कर रहा हूं ना, जिस वक्त हमने जब हमने वो 4 हल्के खुलवाए, वो चारों हल्कों में मसला निकला, और उसके बाद आपको याद है कि जिमनी इलेक्शन हुए, जहांगीर तरीन साहब वो इलेक्शन जीत के वापस आए।
2.5 سال ضائع ہو چکے تھے, اس کے بعد وہ آئے, کتنا عرصہ ہم نے ایفرٹ کی, آپ بھی لے جائیں. لیکن کون صاحب میں معلوم چاہتا ہوں ایک چیز, ایک معذرت کے ساتھ ایک بات میری سن لیجئے, 2014 میں کیا تھا آج اس کا نتیجہ نکلا. نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ جو دیکھیں پرائم منسٹر کو گریبان سے پکڑ کے آپ نے کھینچنا تھا, پارلیمنٹ کے اوپر کرینے چڑھا دی گئی تھی, پی ٹی وی کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کی دیواروں پہ جو شلواریں لٹکی 126 دن, کیا نتیجہ نکلنا تھا؟ پی ٹی وی میں ڈاکٹر عارف الوی کو دیکھا, اسد عمر صاحب کو دیکھا, شفقت محمود کو دیکھا, عمران خان صاحب کو دیکھا, آج عدالت نے انہیں بری کیا ہے, 5-6 سال انہوں نے وکٹمائز کیا پولیٹیکل کیس چلا کے. ویسے ورکر دوسرا میری بات سن, کس کی بات پہ آگے بڑھتا رہے؟ ورکر اس میں کس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے یا کسی اور کا ورکر ہے؟ مجھے کیا معلوم کس کا تھا, مجھے کیا معلوم کس نے بھیجا تھا, تو آپ کا تھا, مجھے کیا معلوم کہ وہاں پہ کس نے ان کو بھیج کے اور ایک سین کریٹ جو نعرے لگا رہے جو وہاں پہنچ گئی. وہ میمن صاحبہ سے پوچھئے کہ وہ پہنچ کے انہوں نے سب سے پہلے سپن کیوں دیا, کانسپیریسیز تو چل رہی تھی. دوسری بات میری بات سنیں, ریگڈ الیکشن کا نعرہ لگاتے ہیں, جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آئیں ٹرانسپیرنٹ آپ طریقے سے الیکشنوں کے لیے پروسیجر بنائیں تو دوڑ جاتے ہیں سارے کے سارے. اب ایسے ایک سوال آپ سے, میں نے بریک لینی ہے لیکن 2014 کی بات کر رہے ہیں نا, میجورٹی کے باوجود 2014 کی میڈم 2014 کی بات ہو رہی ہے نا, کرینے کون لے کر آیا تھا, یہ ایک دفعہ 144 کس نے توڑی تھی, گیٹ پرائم منسٹر ہاؤس کا کس نے توڑ دیا تھا, ایوان صدر کا گیٹ کس نے توڑ دیا تھا, پارلیمنٹ کی باؤنڈری کراس کر کے کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کیا وہ لوگ آپ کے نہیں تھے؟ دیکھیں 14 قتل ہوئے, ماڈل ٹاؤن میں ہمیں نہیں پتا کس نے کیا تھا. اب یہ جو حکومت چل رہی ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لوگ نہیں کر رہے, یہ کل یہی کریں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون چلا رہا ہے. دکھایا کہ 14 قتل ہوئے ماڈل ٹاؤن میں, کس نے کیے تھے, کس نے اسٹریٹ فائرز کیے تھے, کیوں آج تک ان کو انصاف ملا, اور جب انہیں انصاف نہیں ملا وہ بھی آ کے بیٹھے, جب ہمیں انصاف نہیں ملا ہم بھی آ کے بیٹھے. آپ نے عدالتوں کی گردنیں گھوٹی ہوئی, آپ نے ہر فورم کو روکا. آپ کون؟ آپ جو اس وقت مسلم لیگ کے وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کے اشاروں پہ 14 قتل ہوئے. ویسے مجھے بریک لینے دیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے, وہ 14 لوگوں کے قتل کہاں چلے گئے؟ وہ مولانا جو ہے آپ گورنمنٹ سے آج ناراض ہیں, اب تو خیر بڑے بڑے نئے دھرنے ہو گئے, اب ہمارے دھرنے سے تو آگے نکل گئی ہے بات. پولیس کے وہ تمام افسر جو اس ایشو میں ذمہ دار تھے, آج سب کو پوسٹنگ ملی. اس کے بعد آپ کی علامہ طاہر القادری صاحب کی گفتگو سن لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہاں پہ